صاحب ابھی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، لیکن بہت سارے معاشی جو تجزیہ کار ہیں آفٹر دا بجٹ وہ یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھیں جی ابھی تو تھوڑے دن رک جائیں اس حکومت کے جانے میں، اگر تو ٹائم پہ معاملات چلتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں آئین کے مطابق، تو اگست کے بعد جی نئی منی بجٹ آئے گا، جو دوسری حکومت آئے گی پھر وہ ایک نیا معاہدہ ہوگا IMF سے، پھر نئے ٹیکسز لگیں گے، تو آپ ایسے ہی معاملات کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں پچھلے 14-18 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو انٹرنیشنل آرکیٹیکچر میں رہتے ہوئے IMF سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ $3.9 ارب کے آج ذخائر پہ کھڑے ہیں، بلیڈ کر رہے ہیں۔ 2021 دسمبر کو $18 ارب کے تھے، انفلوز ہر طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اب IMF کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے، اس کے لیے کچھ رد و بدل کرنا پڑے گا۔ مثلا ہم نے ٹیکس کی پہلے بات کی، صدف میں نے 3 مضامین لکھے ہیں اور میں سب کو کہوں گا کہ وہ جا کے ان کو پڑھیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میں نے تحقیق کر کے لکھے ہیں اور اس میں نے فگرز بھی کوٹ کیے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپینڈیچر سائٹ ایک سیریس ریفارم مانگتی ہے، اور میں اس سے قطعی طور پہ اگری نہیں کرتا کہ بہت سے لوگ بہت سے عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ وہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ میں نے گنجائش کو شو کیا ہے کہ کیا گنجائش ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک گنجائش بتاتا ہوں۔ 18ویں ترمیم ایک بہت اچھا سٹیپ تھا۔ آئی تھنک IMF کو یہ ریفارم پاکستان میں کرنا چاہیے۔ اس میں زکوٰۃ و شر، ہیلتھ، ایجوکیشن، پاپولیشن، کلائمیٹ، ایسے جتنے سوشل سیکٹرز تھے وہ سب ہم نے پروونسز کو ٹرانسفر کر دیے ایز سبجیکٹس، فوڈ اینڈ ایگریکلچر۔ پر آج بھی دا ریسنٹ ایسٹیمیٹ، اور یہ ایک تحقیق کی اسٹڈی ہے اور بہت اچھی اسٹڈی کی ہے، 2 منسٹری اور ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی نے مل کر کی، وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ اس سے فیڈرل گورنمنٹ کو اگر وہ اپنے سبجیکٹس اور ایکسپینڈیچر ساتھ ساتھ موو کر دے ٹو دا پروونسز، تو 463 ارب روپے تک کی سیونگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور کرنٹ ایکسپینڈیچر میں ہو سکتی ہے۔ IMF کو چاہیے کہ پاکستان میں اس طرح کا جو ریفارم ہے وہ کرے۔ پینشنز، حکومت کو یہ بوجھ 700 ارب کا نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں تو مذاق میں صدف جب کیو بلاک بیٹھا کرتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ جو 250 ارب کی پینشن ہے یہ 5-6 سال میں ڈبل ہو جائیں گی۔ آئی واز رانگ، آج وہ 700 ارب کو بھی کراس کر گئی ہیں، ڈبل سے بھی آگے چلی گئی ہیں۔ ہم نے کئی کمیٹیز بنائی، پاکستان کی یونیورسٹیز کو چاہیے کہ کھل کر سامنے آئیں اور پینشن کا ریفارم جو ہے اس پہ بات کریں، اس کو سامنے رکھیں۔ پھر صدف ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو پورا ڈیولپمنٹ کا سائڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو جو سبجیکٹس نہیں ہیں ہمارے، اس پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ نئی آپ 300 پروجیکٹ تب ایڈ کرنے جا رہے ہیں جب پیچھے سے 10-12-13 ہزار کا ایک بیک لاگ آ رہا ہے، تو اس پہ بھی سوچیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کی ایفیشنسی کیسے کرنی ہے۔ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بہت بڑا ریفارم پاکستان مانگتا ہے اور ضرور کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات کر دوں، پاکستان کا اب جو ایک اور ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے وہ کرنے کی، اور وہ IMF آپ کو کروائے گا، وہ ہے پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ، ناٹ ڈیٹ ری شیڈیولنگ بٹ پاکستان کی ڈیٹ ری پروفائلنگ۔ یہ بوجھ ہم لے کر چل نہیں سکتے، بوجھ ہم یہ لے کے چل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سر یہ بتائیے گا، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیپٹل جنریٹ کیسے کریں، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم تو قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ظاہر ہے IMF نہیں آتا تو ڈیفالٹ کے خطرات بتاتے ہیں، خود مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیپٹل جنریٹ نہیں ہوتا تو کس طرح پھر اکانومی کو آگے لے کر چلیں گے؟ دیکھیے، یہ بات سمپل ہے۔ حکومت اگر سانپ کی طرح ہر کسی کو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے مجھے بڑی خوشی ہے سن کے خاقان صاحب مان گئے کہ حکومت کے اخراجات کم کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا قصور ہمارے تجزیہ کار کا بھی ہے، کا میڈیا کا بھی ہے۔ بار بار آپ ٹیکس کر کے چاہتے ہیں پہ ٹیکس لگتے ہیں، تو خدا را ٹیکس کی یہ جو ہے نا گھنٹی بجانا بند کر دیں، اخراجات کی طرف ہے۔ اخراجات کی طرف کوئی میڈیا بات نہیں کرتا، میں روز دیکھتا ہوں کوئی میڈیا بار بار ٹیکس GDP ریشو، ٹیکس GDP۔ خدا کے واسطے بتائیے اخراجات کا ہم کیا کریں گے؟ اخراجات تو ہمارے اتنے بڑے ہوئے کچھ کہنے کی حد نہیں۔ آپ مجھے بتائیے فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز، حکومت اور کابینہ جو اتنی بڑی کابینہ ہے وہ یہ کہتی ہے جی ہم تو تنخواہیں نہیں لیتے، پھر سرکاری مراد کا آپ نے خود ذکر کیا، عوام سے کہتے ہیں جی آپ کاروبار جلدی بند کر دیں، کاروباری طبقے سے کہتے ہیں جی 7 بجے 8 بجے مارکیٹ کلوز کر دیں، تو یہ ہمارے سامنے یہ ایک حل پیش کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ وائبل ہے؟ بالکل وائبل نہیں ہے، اور آپ کو اس چیز کو کوشچن کرنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں جو بندہ تنخواہ نہیں لیتا وہ کچھ اور لیتا ہے۔ یہ ہم اکانومسٹ بالکل اس بات کو سمجھتے ہیں، جو تنخواہ نہیں لیتا وہ پھر سب سے زیادہ غلط کام کرتا ہے۔
دیکھیں تنخواہ لینا بالکل جائز بات ہے، حق حلال کی کمائی ہے، پر یہ جو گاڑیوں کے لندے لیتے ہیں نا، جو ہر پروجیکٹ سے ایک گاڑی لے لیتے ہیں، 3-4 گاڑیاں آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، پولیس والے 10-15 آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، 2-3 گھر ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں خدا کے واسطے ختم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. 10 بورڈ کے ممبرشپس ہوتے ہیں، ان بورڈز پہ جناب ماشاءاللہ برات مل رہی ہوتی ہیں. دیکھیے خدا کے واسطے آنکھیں کھول کے میڈیا بھی دیکھیں. میڈیا جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو نا، ذرا آنکھیں کھول لیں. چلے میرے ساتھ کیمرہ لے کے چلے، میں آپ کو سرکاری گھر اسلام آباد میں دکھاتا ہوں. دیکھیں کتنے ہیں. ہم نے حساب لگایا سرکاری گھر جو اسلام آباد میں ہے اس میں تقریباً 6 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے صرف ایک علاقے میں. باقی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر آپ سرکاری گھر ہی ختم کر دیں. آپ نے ماشاءاللہ ہر جگہ بندے پیسے کھا رہے ہیں. نمبر 2، ہم نے حساب لگایا فٹ پرنٹ آف دی اکانومی، فٹ پرنٹ آف دا گورنمنٹ. جو گورنمنٹ ہر چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ 70%. دوسرا جو ہم نے حساب لگایا کہ آپ نے جو NOC اور جو ریگولیشن کا لگایا، جو حکومت ہر چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ بھی نہیں کرو میرے سے پہلے جاتا ہو، پہلے باتھ روم جانے سے پہلے میرے سے پوچھو، کھانا پکانے سے پہلے میرے سے پوچھو. وہ جو نظام ہے اس میں کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ٹیکس GDP اکٹھا کرتے رہے مرے ہوئے ہاتھی سے، دیکھتے ہیں کیا